جو آپ کی ملک دشمنی کے طور پر سامنے آئے گی. انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ارادے خاک میں ملا دیں گے. انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کی جانب سے اہم پریس کانفرنس میں انہوں نے کس طرح جاسوسی کے نیٹ ورکس پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں، دشمن بھارت ملک کی جانب سے اس پلان سے، اس اسکیم سے انہوں نے آگاہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے ساری صورتحال رکھی کہ کس طرح ایک نوجوان کو پہلے لالچ دیا گیا معمولی رقم کے عوض، اور پھر اسے ٹریپ کرنے کے بعد اس سے کام لیا جاتا رہا. اس ساری صورتحال کو انہوں نے سامنے رکھا. راملہ کوٹ پولیس نے را ایجنٹ عرفان کو گرفتار کیا ہے. عرفان حساس تنصیبات کی تصاویر اور ویڈیوز بنا رہا تھا. ایجنٹ حساس معلومات دشمن تک پہنچا رہے تھے. تمام ادارے اور عوام مل کر دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے. آئی جی آزاد کشمیر نے کہا کہ افواج پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ارادے خاک میں ملا دیں گے. ساتھ ہی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ عوام ہوشیار رہیں، سادگی میں کسی دشمن کی سازش کا حصہ نہ بنے، کسی دشمن کی اسکیم کا حصہ نہ بنے. تمام ادارے اور عوام مل کر ملک کی سلامتی اور دفاع میں اپنا کردار ادا کریں. دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے. افواج پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ارادے مٹی میں ملا دیں گے. انسپیکٹر مریم فاطمہ دفاعی تجزیہ کار نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. مریم فاطمہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. کتنا اہم ہے ان معاملات پر کڑی نظر رکھنا کہ کس طرح معمولی رقم کے عوض ایک نوجوان کو پھانسا گیا، اس سے وہ کام لیا جاتا رہا جو سنگین ملک دشمنی پر مبنی تھا. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا. ہمیں یہ اس پریس کانفرنس جو آئی جی صاحب کی ہے آزاد کشمیر سے، اس کے علاوہ بھی میں یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں پورے پاکستانیوں کو، ہمارے سارے جو یوتھ ہیں ان سب کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے that it should be well aware when they are using internet. جب وہ لوگ کسی بھی قسم کے ٹرانزیکشنز میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاکستان میں لاز بھی بن گئے ہیں کہ انفارمل انداز میں جو بھی پیسہ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایپس ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں پاکستانی should be very well aware. کسی بھی آپ کو ملک دشمن عناصر جو ہے وہ ایسے پیسے دے کر یا آپ کو کہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر دیتے ہیں جس میں کبھی کبھی ان لوگوں کو جو کہ ایز اے ٹول اور پلائی یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ دے آر بینگ یوزڈ، لیکن وہ نیشنل سیکورٹی کو اور اسٹیٹ سیکورٹی کو تھریٹن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے آپ کے ٹرانزیکشنز، آپ کا جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہونے چاہیے. آپ کے لوگوں سے جو ہے لین دین کر رہے ہیں should be very very clear، اور اس آبجیکٹیوز کیا ہیں جس کے تحت آپ کو امپلائی کیا جا رہا ہے کسی بھی سینیریو میں، چاہے وہ میڈیا میں آپ کر رہے ہیں، چاہے انٹلیکچولی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں، چاہے آپ کسی قسم کی نوکری میں آپ کو دیا جا رہا ہے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. دیر آر آرگنائزیشن جو کہ ملک دشمن ایجنڈا کے اوپر کام کر رہی ہیں، ہمارے ملکوں میں ہی موجود ہوتی ہیں، ڈفرینٹ نامز اور ڈفرینٹ ایجنڈاز کے ساتھ ہیں. کوئی کبھی کبھی وہ ویمن رائٹس کے لیے کام کر رہی تھی. تو ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اندازہ ہونا چاہیے اینڈ وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ اس طرح کی نیشنل سیکورٹی کے جو تھریٹن کرنے والے ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو نہ ہوا جائے. اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے گا، یہ جو فرمائش ہوتی ہے کسی کی جانب سے معمولی رقم کی عوض کہ فلاں کی موومنٹ، فلاں ملٹری موومنٹ، کانوائے کی موومنٹ، اس کی ویڈیو تصویر بنا کر بھیجو یا گھروں کی تصویر یا جیو ٹیگنگ کر کے بھیجو، تو ان صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے نوجوانوں کو؟ خاص طور پر ہر بچے کے ہاتھ میں آج فون ہے، کتنا الرٹ اس کو ہونا چاہیے اس طرح کے پیغام پر؟
اچھا یہ جو ابھی یہ والا اسپیسیفک سینیریو ہے نا، یہ تو بہت میرا خیال ہے اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. آپ کو کوئی بھی چھوٹے سے پیسوں کی یا تھوڑے پیسوں کی عوض کہیں مووی میکنگ کی بات کر رہا ہے، کہیں جو ہے کسی کی لوکیشن کے اوپر نظر رکھنے کی بات کر رہا ہے، کسی کی موومنٹس کو مانیٹر کر رہا ہے، یا کسی ایسی لوکیشن کی پکچرز لانے کا کہہ رہا ہے جس کے باہر لکھا بھی ہو کہ فوٹوگرافی از ناٹ الاؤڈ. یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سارے معاشرے کے لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے. آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی ایران کے اندر جو سیکیورٹی بریچز اور رسکس ہوئے ہیں، سارے کے سارے جو سیف سٹی کیمراز جو ہیک ہوئے تھے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ تو اگر آپ کسی بچے کو بھی بتائیں کہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، کوئی تھوڑا بہت مانیٹری بینیفٹ دے رہے ہیں، اور وہ کسی ایسی لوکیشن یا کسی ایسی بلڈنگ کا یا کسی ایسے انسان کا جو ہے وہ اس کے اوپر مانیٹرنگ کر رہا ہے، اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بریچ ہے جو کہ اس بندے کو سمجھ میں ہونی چاہیے جس کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو پیسوں کے عوض جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، کلیئرلی آپ نیشنل سیکورٹی کو تھریٹن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جو ہمارے گورنمنٹ سروسز میں لوگ امپلائڈ ہیں، میں چونکہ باہر ملکوں میں پڑھ کے آئی نہیں ہوں، آئی انڈرسٹینڈ کہ لڑکیاں جو ہے وہ دوستی کر لیتی ہیں فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو، وہ بھی انفو لے رہی ہوتی ہیں، ہنی ٹریپس بھی ہوتے ہیں. دیر آر ملٹیپل ویز آف گیٹنگ اینڈ ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. تو اب یہ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں 6th جنریشن وارفیئر، تو اٹس اے پارٹ آف دیٹ ایز ویل کہ آپ کے سینسز کو جو ہے وہ اتنا انفلوئنس کیا جائے، یا آپ کے فائنینشیل جو آپ کے پرابلمز اور ووز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پیسے آفر کیے جائیں یا آپ کو نوکری آفر کی جائے. یہ ہماری اپنی سمجھ بوجھ جو ہے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر کیویٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مشتری ہوشیار باس والا معاملہ ہے کہ وی شوڈ بی ویری اویئر کہ اگلے جو بندے ہیں امپلائڈ ہیں ہمیں کر رہے ہیں وہ کس پرپز کے لیے کر رہے ہیں. یہ پرپز جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مریم فاطمہ صاحبہ، ماہر دفاعی امور، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھی.